رکیے اور ذرا سوچئے، ایسی کون سی آپ کی عادتیں ہیں، ایسی کون سی ضرورتیں ہیں اور چاہتے ہیں جو آپ کی معیار زندگی کو تباہ کر رہی ہیں؟ کس طریقے سے آپ کی زندگی ایک لکڑی کی مانند ہے اور دیمک کی طرح آپ کی چاہتیں اور آپ کی ضرورتیں اسے کھا رہی ہیں؟ ایسی کون سی عادتیں ہیں آپ کی اور ضرورتیں اور چاہتے ہیں جس نے آپ کے گھر کے بجٹ کو خراب کر دینا ہے؟ پورا مہینہ آپ نے رو رو کے سلک کے لوگوں سے مانگ مانگ کے گزارنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آئیے، رکیے، دیکھیے، سوچئے کہ پہلی سے ہی آج ہم کس طریقے سے پورے مہینے کو اپنے ہاتھوں میں کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم آسانی سے ایک زبردست زندگی گزار سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیسی ہیں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب دن تھا جمعے کا اور صبح اٹھتے ہی الحمدللہ گھر کا کام کاج کیا، نماز قرآن پڑھا اور آ گئی میں اپنے کچن میں بچوں کے لیے بریانی اور زردہ بنانے۔ تو آپ اس کی ریسپی بھی دیکھیں گے، اور پہلے بتا دوں آپ کو کہ یہ بریانی جو تھی وہ بن رہی تھی چنیوٹی بریانی، اور زردہ نارمل جو ہمارا پیلا زردہ ہوتا ہے وہ بن رہا تھا۔ تو ترکیب آپ کو خود دیکھتے رہیں گے۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہم لوگ مہینہ شروع ہوتے ہی جہاں پر سیلری آتی ہے، سب سے پہلے کیا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، ہمارے ہاتھ میں ایک اکٹھی اماؤنٹ آ جاتی ہے، یعنی اکٹھی اماؤنٹ مطلب چاہے وہ 50,000 بھی ہو سکتی ہے، وہ 1 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، وہ 2 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت سارے پیسے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہت کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چلانے والا بندہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے یار اپنی زندگی میں ضرورتوں کو اہمیت دینی چھوڑ دی ہے اور چاہتوں کو اہمیت دینی شروع کر دی ہے۔ ضرورت اور چاہت کا فرق آپ کو پہلے میں بتا دوں، جیسے کہ ایک ہوتی ہے ہماری ضرورت یعنی نیڈ، جس کی ہمیں ضرورت ہے، جیسے گھر کا راشن، سودا، سردی گرمی کے کپڑے ہو گئے، اس میں ہی بہت اقسام ہے، لیکن یہ ہماری مین ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، بجلی کا بل، بچوں کی فیسیں، راشن، یہ سب جو ہے نا ہمارے مین خرچے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری بانڈس ہوتی ہیں، بانڈس یعنی ہماری چاہتیں جو ہے نا وہ ہمیں تباہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایک بیسٹ مسلمان ہیں نا تو ہماری نبی کی سیرت جو ہے اس میں سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم فضول خرچ نہ بنیں، اور جو چاہتوں کو یعنی ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، اور جو انسان اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، بلیو می، وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر آپ کو بھی آپ کے شوہر ایک اچھی خاصی اماؤنٹ آپ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، میں کہتی ہوں اچھی خاصی اماؤنٹ خالی 20,000 روپے ہی کیوں نہیں ہے، 30,000 روپے ہی کیوں نہیں ہے، لیکن آپ ایک بیسٹ ہوم میکر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس طریقے سے اپنے گھر کو چلانا ہے، کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، تو آپ کو وہ بھی بہت لگیں گے۔ اور اگر آپ کو لاکھوں روپے دے دیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو مہینہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسے آخر کہاں چلے گئے۔ سب سے پہلی عادت جو آپ نے اپنانی ہے، جا کے تنخواہ ہے، یعنی آپ کو میں صرف چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ کی تنخواہ 50,000 روپے آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے 50,000 میں سے سیدھے 10,000 روپے آپ نے چھپا لینے ہیں، یعنی خود سے بھی چھپا لینے ہیں۔ آپ نے کہیں ایسی جگہ رکھ دینے سنبھال سے آپ کو پتہ ہو، لیکن ان کا ذکر اپنے گھر میں کسی کے سامنے نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، شوہر ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں سیونگز کر رہی ہوں، یا اگر سیونگز پہ کسی کی نظر ٹک گئی نا، کبھی بھی سیونگز نہیں ہوتی، مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، وہ پیسے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے 10,000 روپے 50 سے نکال کے رکھ لیے، اس کے بعد 40,000 روپے رہ گئے، اب آپ اس میں آپ نے 20,000 روپے سیدھے اپنے راشن کے لیے سائڈ پہ کر دی، جس میں کہ پورے مہینے کا آپ کا راشن ہوگا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے خرچے ہوتے ہیں، جیسے ایک بجلی کا بل ہو گیا، گیس کا بل ہو گیا، بچوں کی فیسیں ہو گئی، ان اخراجات کے لیے آپ نے پیسے نکال لیے۔ اس کے بعد بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے دودھ منگوا لیا، دہی منگوا لی، انڈے منگوا لیے، روٹیاں، آپ نے اس طریقے سے جو ہے نا یہ الگ سیکشنز بنا کے جو ہے نا پیسوں کے رکھ دینے ہیں۔ اس سے اب آپ کے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا ہے کس حد تک کہ آپ کو مہینہ پورا کس حد تک کس طریقے سے گزارنا ہے۔ دوسری ٹپ یہ دوں گی آپ کو میں کہ جب بھی آپ مہینے کا راشن منگواتی ہیں، آپ الماریاں پہلے کھولیں، ہر چیز میں دیکھیں، نظر رکھیں۔ جیسے میں کھانا بنا رہی تو میری نظر ہوتی ہے کہ اب گرم مسالہ ختم ہو گیا، اس بار کے راشن میں گرم مسالہ آئے گا، اس بار کے راشن میں آئل آئے گا، اس بار گھی گھر میں ہے تو راشن میں گھی نہیں آئے گا، یا چاول زیادہ منگوا لیے تو پچھلے بار اتنے خرچ نہیں ہوئے تو اس بار چاول نہیں آئیں گے، آٹا کم ہو گیا تو اس دفعہ آٹا زیادہ آئے گا۔ اس طریقے سے میدا، سوجی، چینی، مسالے، ہر چیز کو میں آبزرو کر کے رکھ لیتی ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے۔ جب میں راشن کی لسٹ بنانے بیٹھتی ہوں نا تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے کون سی چیز لکھنی ہے اور کون سی چیز نہیں۔ یہ نہیں کہ میں ہر راشن
راشن کی لسٹ ہر مہینے ایک ہی جیسی بھیج رہی ہوں اور وہ ایک جیسا سامان آ رہا ہے, وہ یوز ہو رہا ہے یا نہیں, وہ ایکسپائر ہو کے ہم پھینک رہے ہیں, یا پھر ہم بائی ون گیٹ ون کی لالچ میں آ کے جو اسٹور میں جا کے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کرنا. اپنے گھر کے راشن پہ آپ نے نظر رکھنی ہے, کون سی چیز ہے نہیں ہے. جو چیز نہیں ہے وہ منگوانی ہے. اپنی نیڈس کو آپ نے اہمیت دینی ہے, یعنی اپنی ضرورتوں کو اہمیت دینی ہے, اپنی خواہشات کو اہمیت دینی آج سے ہی آپ چھوڑ دیں. پہلا باب. نمبر 3 پہ آتی ہے آپ کی وہ عادت جو بہت خراب کری ہوتی ہے ہم لوگوں کو. ہم لوگوں کو نا ایک لت سی پڑ گئی ہے, ہر مہینے سٹورز پہ جا کے گھومنے کا, ایکسپلور کرنے کا بہت مزہ آتا ہے, میں مانتی ہوں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 2 کی جگہ 4 چیزیں ایکسٹرا لیتے ہیں. یعنی ہم نے اگر ہم آٹے کی مطلب سیکشن میں گئے اور جو ہے نا ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی دلیے میں بائی ون گیٹ ون فری لگا ہوا ہے, تو ہم نے نا دلیا لائے گھر میں پہلے سے 2 تھیلیاں پڑی تھی, لیکن ہم نے بائی ون گیٹ ون کے چکر میں وہ لے لیا. اب ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز جو خراب ہونے والی ہے, ایکسپائر ہونے والی ہے, اس میں جو ہے نا وہ گھن لگ جائے گا, یہ خراب ہو جائے گی, یہ نہیں کھائی جائے گی. لیکن ہم لوگ حرص جو ہے نا وہ یہ خواہشات جو ہے نا یہ مار ہوتی ہے. تو یہ لالچ آپ نے بالکل ہی چھوڑ دینی ہے. جائیں اسٹور میں, اگر آپ جاتی ہیں ضرورت کا سامان لیں اور لاسٹ میں لسٹ ضرور چیک کریں. آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اسٹور کے جو ملازمین ہیں وہی اپنی مطلب کچھ نہ کچھ کر کے نا اپنا اماؤنٹ ڈال لیتے ہیں اس میں سے, اور پھر آپ سے وصول کر کے اس میں سے نکال لیتے ہیں. تو اس طریقے سے لوگوں کو بھی لوٹا جا رہا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ پورے حساب سے جائیں, پورے حساب سے لے کر آئیں. لیکن میں آپ کو ایک پرسنل مشورہ یہ دوں گی نا, کہ اگر آپ کے شوہر کی جو پے ہے وہ ایک مطلب مختصر ہے یا پھر بہت زیادہ بھی ہے, تو یار میں آپ کو فضول خرچی کی اجازت بالکل نہیں دوں گی. کیونکہ اگر آج آپ نے فضول خرچی کی ہے تو کل آپ مستقبل میں رونا پڑے گا, کیونکہ اتنے برے ہمارے پاکستان کے حالات ہو رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا ہمیشہ جو ہماری بازاروں میں بڑے راشن کی دکانیں ہوتی ہیں نا, وہاں اپنے ہسبینڈ کو بھیجیں, مہینے میں 1 دن اور سارا راشن منگوا لیں. یہ عادت آپ نے نہیں بنانی کہ آپ جو ہے نا مہینے میں, جیسے آپ کا سامان ختم ہوا, آپ گئیں, آپ اسٹور سے لے کر آ گئیں, پھر آپ کا سامان ختم ہوا, پھر مطلب ہفتے میں آپ مہینے میں 5-6 چکر لگا رہی ہیں. اور 5-6 چکر میں یعنی کہ اگر آپ کا راشن پورے مہینے کا 20-30 ہزار میں آتا ہے اور 5-6 چکر لگا رہی ہیں اور آپ 15 ہزار کا راشن لا رہی ہیں, تو اس طریقے سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 20-30 جگہ 50-60 ہزار روپے تک آپ کے راشن کی اماؤنٹ کو جانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. کیونکہ ہمارے بچوں کی بھی عادت ہے, وہ دیکھتے ہیں نا چیزیں کھلی پڑی ہیں, کھلونے لے لیتے ہیں, چاکلیٹ, ٹافیاں, ان چیزوں پہ اپنا. تو کوشش کریں کہ بچوں کی گھر کی کھانا بنانے کی گھر کی عادت بنائیں. شام میں سویاں بنا کے دیں, حلوہ بنا کے دیں, چینی والا پراٹھا بنا کے دیں. مطلب ایسا ان کی روٹین رکھیں نا کہ گھر میں کہ وہ باہر کی چیزیں کم سے کم کھائیں. دیں انہیں, ایسا نہیں کہ بالکل بھی نہ دیں. وہ بچے جب باہر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بچے کوئی اور کھا رہا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ ان کے اندر ایک بھوک سی رہ جاتی ہے. تو اپنے بچوں کی جو بھوک ہوتی ہے نا اسے ہمیشہ مٹا کے رکھیں, بھوک کی عادت, تاکہ وہ نہ کریں. ان کی خواہشات کو پورا کریں, لیکن اتنا پورا نہ کریں کہ بگاڑ دیں. سب سے بڑی بات جو ہم لوگ اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو مہنگے کھلونے دلا کے دینا. یعنی ہمارے بچے نے خواہش کی کہ ماما یا بابا ہمیں یہ چیز چاہیے, تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا اس بار بجٹ نہیں, اگلی بار دلا دیں گے. پھر ہماری کوشش ہوتی ہے, پھر اپنی جان لگا دیتے ہیں ہم, نہیں ہم اپنے بچے کو دیں گے, اور ہم اپنے بچے کو یہ چیز دے ہی نہیں سکتے, تو ہمارے ہونے کا فائدہ ہی ہے. یار یقین کریں یہ بالکل بے فضول سوچ ہے, میری بھی ہے اور آپ کی بھی. پہلے میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا, بچے بولتے ہیں ہمیں یہ چاہیے, ہمیں ٹیبل سیٹ چاہیے, تو میں نے اپنے بچوں کو ٹیبل سیٹ دلا کے دے دیا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ کراچی میں گئی تھی تو میں نے دلا دیا, 3,000 روپے کا آ گیا. اب کیا ہوا کہ جب میں ایئرپورٹ سے اسے لے کر آ رہی تھی, تو بلیو می, آپ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے, کہ میں آنسو کے ساتھ 3,000 روپے 4,000 میں نے پے کیے تھے صرف اس ٹیبل کے وزن جو میں نے بچوں کو دلا کے دیا تھا. پھر میں پلین سے اسے لے کر آئی تھی, تو وہ ووٹ پہ میری مصیبت بن گیا تھا. بچوں نے صرف 1 ہفتہ بھی ساتھ نہیں کھلا, اس کے بعد بچوں کا دل بھر گیا, وہ آج بھی ٹوٹا ہوا مطلب وہ پڑا ہوا تھا, اور پھر میں نے آخر کسی کو دے دیا. تو بات ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنی نا پیسوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہوتے ہیں اور محسوس نہیں کر رہے ہوتے. تو اپنے بچوں کی ضروریات پوری کریں, یعنی ان کی جو پینسل, ربڑ, بکس, کپڑے, شوز, اینی تھنگ. لیکن اپنے بچوں کی خواہشات کو اگر آپ پورا کریں گے نا, یقین کریں آپ کے بچے بھی بگڑ جائیں گے, اور ان کی عادتیں بچپن سے ہی خراب ہو جائیں گی. اپنے بچوں کو بچپن سے سمجھائیں کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں اور آپ کی خواہشات کیا ہیں. انہیں اگر آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا, تو بلیو می آپ ان کی خواہشات کو ماننا شروع کر دیں, اور ان کو بتائیں کہ آپ کی ضرورت یہ ہے اور خواہش یہ ہے. اپنی خواہشات کو دباؤ. ہاں, میں نے شروع سے یہ عادت اپنے بچوں میں ڈالی ہے. میرے بچے کہتے ہیں ماما ہمارے ڈونٹس بنائیں, یہ بنائیں, میں بنا دیتی ہوں کچھ دنوں بعد, لیکن میں ایک دم سے اپنے بچوں کی کوئی خواہش پوری نہیں کرتی. میں اپنے بچوں میں یہ عادت ڈالنا چاہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا, یہ ضرور کھانا ضرورت ہے, سونا ضرورت ہے, دن کا ناشتہ کھانا سب ضرورت ہے, لیکن جو آپ ایکسٹرا فرمائشیں کر رہے ہو نا, یہ ضرورتیں ہیں, یہ خواہشیں ہیں, آپ کی پوری تو ہوں گی لیکن
مطلب آپ کو کبھی نہ کبھی دل مارنا بھی آنا چاہیے. اپنے بچوں کو جو ہے نا اپنی خواہشوں کو دبانا بچپن سے ہی سکھا دیں. اچھا ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں مالز وغیرہ میں, ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پرس مل رہا ہے, بائی ون گیٹ ون فری میں پرس مل رہا ہے یا شوز مل رہے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم پاگل جیسے لیتے ہیں. ایک بار ٹھہریں, رکیں اور سوچیں اور خود سے سوال کریں کہ آپ کو ضرورت ہے, کیا اس پہ سیل نہیں لگی ہوئی ہوتی تب بھی آپ لے لیتی یا نہیں لیتی. آپ خود سے یہ سوال کہ آپ آج کل کیا ہوتا ہے, ہماری بہنوں کو لت لگی ہوئی سفائر میں سیل لگ جاتی ہے, جا کے لاکھوں روپے کپڑے لے آتی ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ جو کندھے ہیں, جو سارا دن باہر محنت کر رہے ہیں, جو گرمی میں سردی میں جل رہے ہیں, خود کو جلا رہے ہیں, پریشان گھر میں آتے ہیں, سوتے ہیں, صبح پھر چلے جاتے ہیں, ہم ان کے پیسوں کو برے طریقے سے بے دلی سے مطلب بہت سخت دل کرتے ہم اڑا دیتے ہیں. ہم اپنے شوہر کے پیسے پر دل ہی نہیں دکھا رہے ہوتے. تو ایک دفعہ بیٹھیں, سوچیں, اپنے شوہر کے پیسوں پر دل دکھائیں کہ یار وہ بھی کسی کا بیٹا ہے, وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ میرے بچے میری بیوی خوش رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو ہی پورا کرتی رہیں اور اپنی خواہشات کو مارنا بھی سیکھیں, اپنی ضرورتوں کو پورا کریں. مین چیز ضرورت ہوتی ہے, یقین کریں اگر آپ کی خواہشات آپ کو نہیں ملیں گی تو آپ مر نہیں جائیں گے, لیکن ضرورت وہ چیز ہوتی ہے جو نہیں ملے گی تو مین بھی آپ, مثال ایک بھوک ہے, جو آپ مر جائیں گے اگر آپ بھوکے رہیں گے. تو اپنی ضرورتوں کو پورے کریں, بس اپنے پیسوں کو اس طریقے سے سیو کر کے رکھیں. کبھی بھی کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جیسے آن لائن کا بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا, انسٹاگرام پہ کوئی چیز دیکھ لی اور کوئی اسکن کیئر دیکھ لی اور منگوا لی, نہیں, آپ ایک منٹ رکیں اور سوچیں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو وہ چیز بہت پسند ہے, آپ کی ضرورت ہے, تو آپ پھر بھی اس چیز کو ایک دم سے آرڈر نہ کریں, اس کو کارٹ میں رکھ دیں. اس کے بعد جو ہے نا آپ آرام سے سوچیں, ایک دو دن کے بعد آرام سے اسے آرڈر دیں. اس سے کیا ہوگا یقین کریں آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ نہیں یہ چیز میری ضرورت نہیں تھی, میری خواہش تھی, تو آپ اس چیز کو خود اسکپ کر لیں گے. اس طریقے سے مہینے کے آخر میں آپ ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے نا بچا لیں گے. اچھا اب میں کیا کر رہی ہوں کہ میں نا اپنا باہر کا کامن جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر رہی ہوں. میں نے پودے وغیرہ رکھے ہیں, آپ کو دکھایا ہے میں نے, وہ بھی ایک زبردستی ویڈیو آپ کے لیے میک اوور کی میں لے کر آؤں گی. لیکن میک اوور میں کر رہی ہوں اپنے بجٹ میں رہ کر, یعنی میں جاتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ نرسری, تو میں وہاں سے بہت مہنگے وہ نہیں لیتی, مطلب پودے میں 150, 200, 250 اس طریقے سے, یا ایون کہ 50 اور 100 روپے کی بھی لے لیتی ہوں. اب جو ہے نا مجھے بہت شوق چڑھا کہ میں ہینگنگز میری ہونی چاہیے. جب میں نیٹ پہ سرچ کیا نا تو ہینگنگ اتنی مہنگی تھی, 250 روپے کی, 500 روپے کی, مطلب بہت مہنگی ہینگنگ. اور جب ہم یہاں منگوا رہے ہیں نا تو یہاں پہ 250 روپے کرایہ صرف وہ کوہاٹ بھیجنے کا لیتے ہیں. تو پھر میں نے بہت سوچا, اب میرے پاس باؤل رکھے ہوئے تھے جو میں نے ایک ٹائم پر لیے تھے, خراب ہو گئے تھے کچن میں پڑے, کوئی کہاں سے جلے ہوئے خراب, پر میرا پھینکنے کا دل نہیں کرتا. میں نے یہی سوچا تھا کہ ان کو میں کام میں لے کر آؤں گی. تو میں نے کیا کیا, یہ سوتر والی جو رسی ہوتی ہے اسے میں نے منگوا لیا اور ایک گلو منگوا لی, کیونکہ آپ نے پچھلی ویڈیو بھی دیکھیں گے آپ بہت سارے واس وغیرہ بنا رہی ہوں, اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں. تو پھر اس طریقے سے جو ہے نا میں نے دماغ لڑایا اور ساری گلو چپکا کے اپنے زبردست ہینگنگ اپنے ہاتھوں سے بنا, اور یقین کریں پورے کامن میں ماشاءاللہ سب سے خوبصورت میرا یہی ہینگنگ لگ رہا ہے. انشاءاللہ ان قریب آپ لوگ کے لیے بہت زبردستی جو ہے نا کامن کی میک اوور کی ویڈیو بھی لا رہی ہوں, کیونکہ اب جو ہے نا تھوڑی پینڈنگ میں ہے, بہت سارے واز میں تیار کر رہی ہوں, گھر کی جو ویسٹ چیزیں ہیں انہیں کام میں لا رہی ہوں. بہت پیارا اپنے گھر کو ریڈی کر کے پھر انشاء اللہ وہ ایک میک اوور ویڈیو بھی آپ کے لیے ضرور لاؤں گی. تو بس یہ تھی میری ایک چھوٹی سی کوشش, ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کی, جو میری پیاری بہنیں ہیں جو فضول خرچی کر جاتی ہیں پورا مہینہ, پھر ان کا رول تل کے گزر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بالکل مہینے کی شروعات میں ہی بنائی ہے کہ یار دیکھیں اب بھی وقت ہے, سنبھل جائیں, اپنے ایکسپینسز کو یعنی اپنے اخراجات کو کنٹرول کر لیں, اپنی خواہشوں کو ماننا شروع کر دیں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دیں. بعض اوقات ہم خواہشوں کو اتنی اہمیت دے ہوتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی. تو آج ہی آپ اس عادت کو چھوڑنا ہے. لیتی ہوں آپ سے اجازت. ویڈیو زیادہ ہی پسند آئے گا تو ویڈیو زیادہ شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹ میں ضرور آ کے بتائیے گا مجھے کہ آپ کی کون سی ایسی عادت ہے جو کہ جو ہے نا آپ فضول خرچی آپ سے کرنے میں آپ مجبور ہو جاتی ہیں, آپ کا بجٹ سارا خراب کر دیتی ہیں. اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.